جو حضرات وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہاں جگہ خالی ہے، ادھر جگہ خالی ہے، بیٹھ جائیں، آپ کو زحمت نہ ہو۔ میں پھر ایک مرتبہ سادات کرام، حفاظ کرام، علماء ذوی احترام اگرچہ کہیں جلسہ گاہ میں دور ہوں تو میں بڑے ادب کے ساتھ ان سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے، وہ یہاں بیٹھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ، الحمد للہ المالک الملک الرحیم الرحمن التواب، ونشكره سبحانه على ما جعل أمتنا أمة الأولياء والأقطاب، ونعوذ به جل جلاله من شرور أنفسنا ومن فتنة القبر ومن سوء الحساب، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحي القيوم الذي عليه توكلت وإليه مناب، ونشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا ومربينا ومحمودنا ومحبوبنا ومولانا ومأوانا وهادينا وناجينا وذخرنا وفخرنا ونورنا وسرورنا ونبينا وحبيبنا وعزيزنا وعظيمنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله سبحان الله محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما عليك يا رسول الله الغفار وعلى آلك الأطهار وصحبك الأبرار وعلى جميع أولياء الله الأخيار، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تاخیر کافی ہو چکی میں جانتا ہوں اہل آدونی کے مزاج کو، اور میں بھی آج اپنے مزاج کے مطابق نہیں آ سکا، کیونکہ دن بھر تو آپ نے دوڑایا ہے اور اس وقت لا کے بیٹھا دیا کرسی خطابت پر۔ محبتیں ایسی ہیں کہ انکار بھی نہیں کرتے بنتا۔ 5 سال بعد آیا ہوں،
مگر دیکھتا ہوں کہ آپ کے جوش، جذبے، الفت، محبت، ہر چیز میں اضافہ۔ اور یہ سفر جب سے شروع ہوا ہے میں ہر جگہ دیکھ رہا ہوں کہ آخر وجہ کیا ہے، تو غور کرنے پر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جسے حضور شیخ الاسلام نے ایک بار اٹھا دیا ہو اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ نوازش کے ذریعے حضور شیخ الاسلام کی نوازشیں، نوازش جب سپورٹ کر دے تو پھر سازش کچھ نہیں کرتا۔ کیا بات ہے! نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! نعرہ رسالت! یا رسول اللہ! حضور فاضل بغداد! زندہ باد! حضور فاضل بغداد! زندہ باد! اللہ تعالی آپ کو اور آپ کی ان محبتوں کو سلامت رکھے۔ بزرگان دین کے چاہنے والوں، حضرت طاہر شاہ کے دیوانوں، شیخ الاسلام کے غلاموں، ہمارا آپ کا فریضہ ہے کہ ان بزرگوں نے جو تحریک پوری زندگی جسے چلا کے آپ کے حوالے کیا اسے ہمیں آگے بڑھانا ہے، قوم و ملت کا کام کرنا ہے، دین و سنیت کی خدمت کرنی ہے، خرافات اور اختلاف میں نہیں، متحد ہو کر پرچم اسلام کو بلند کرنا ہے۔ 5 سال بعد آیا میں آپ کے پاس، اور ابھی جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے 10 سال پہلے اسی کی روشنی میں کچھ باتیں ہوئی تھی، وہ بھی مجھے یاد ہے۔ آج کچھ باتیں ہوں گی۔ اور اجمیر والے سرکار کے عرس کا موقع ہے، وہاں پر لوگ جمع ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، واپسی بھی ہو رہی ہوگی لوگوں کی۔ کبھی محدث اعظم بھی گئے تھے تو جا کر عرض کیا تھا، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ اور پھر کیا فرمایا کہ تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب، اور تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی۔ اب دیکھیے یہ حضور محدث اعظم اپنی شان بھی بیان کر رہے ہیں، جب اہل علم اور اہل ولایت شاعری بھی کرتے ہیں تو اپنے مناسب شعر ہی میں ذکر کر دیتے ہیں۔ کیا فرمائے؟ تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے ہیں اور ہو گئے غریب نواز، غریب آئے ہیں اور ہو گئے غریب نواز۔ حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب۔ وہ محدث اعظم کے یہ دھرتی جن کے فیضان سے فیضیاب ہوئی ہے آپ کی ادونی کی دھرتی، پورے ہندوستان میں انہوں نے خدمت انجام دی۔ ولیوں کی بارگاہ میں جاتے تھے تو کس طرح جاتے تھے، ان اشعار سے یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ ایسے ہی ہم کو بھی جانا چاہیے، ایسے ہی ہم کو بھی مانگنا چاہیے۔ عطا کرنے والے تو وہ عطائے رسول ہیں۔ آپ نے حضرت حافظ شکیل صاحب حفظہ اللہ کی زبانی سنا، سرکار غریب نواز کے تعلق سے میں بھی موجود تھا، لیکن ان کی تعلیمات پر بھی عمل کرتے رہیں اگر ہم، تو پھر ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ چلیے رات بہت ہو گئی، تیزی سے میں اپنے ٹاپک پر آؤں۔ والمرسلات عرفا، اللہ تعالیٰ قسم کے ساتھ ارشاد فرما رہا، قسم ان کی جو بار بار بھیجے جاتے ہیں۔ فالعاصفات عصفا، قسم ان کی جو زور کا جھونکا دیتے ہیں۔ والناشرات نشرا، قسم ان کی جو نشر کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں۔ فالفارقات فرقا، قسم ان کی جو فرق پیدا کرتے ہیں، غلط اور صحیح کے درمیان فرق، حق باطل کے درمیان فرق، اصلی فرضی کے درمیان فرق،
سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق اللہ قسم کے ساتھ فرما رہا. قسم ان کی جو فرق پیدا کرتی, فالملقیات ذکرا, اور قسم ان کی جو ذکر کا القاء کرتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں خدا کی یاد ڈالتے ہیں. 5 صفات کا ذکر رب قدیر نے فرمایا. یہ 5 آپ نے جو بار بار بھیجے جاتے ہیں, جو زور کا جھونکا دیتے ہیں, جو نشر کرتے ہیں, پھیلاتے ہیں, جو فرق کو پیدا کرتے ہیں, جو ذکر کا القاء کرتے ہیں. لیکن کون ہے یہ نہیں بتایا. یہ 5 باتیں کس کے اندر ہیں, یہ 5 صفات کس کی ہے, موصوفین کا ذکر نہیں. اسی لیے علماء کرام نے مختلف احتمالات بیان کیے ہیں کہ ان کی کیا کیا مرادیں ہو سکتی ہیں. وہ مراد بیان کی, کہا کہ مراد ان سے ہوائیں ہیں, اور کہا کہ ان سے مراد فرشتے ہیں, اور کہا کہ ان سے مراد اولیاء ہیں. اللہ ہواؤں کی قسم کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے, اللہ فرشتوں کی قسم کے ساتھ, اللہ اولیاء کی قسم کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے. 10 سال پہلے تقریر کر رہا تھا تو ہوا چلنے بھی لگی تھی, اور ابھی بھی ایک دم سے شروع ہوئی ہوا. اور یہ ٹاپک جہاں جہاں ہوا وہاں ہوائیں چلی بھی, اور ہوا چلے نہ چلے موجود تو رہتی ہے نا. قسم سے خود عظمت معلوم ہو جاتی ہے. جس چیز کی قسم کھائی جائے وہ عظیم ہوتی ہے. چھوٹی موٹی چیز کی قسم نہیں کھائی جاتی. کوئی نہیں کہتا میری چپل کی قسم, میرے جھاڑو کی قسم, میرے گھر کی برادے کی قسم, سیمنٹ کی قسم, اینٹے کی قسم. یہ کوئی کھاتا ہے؟ کیونکہ انسان بھی جانتا ہے قسم جس کی کھاؤ تو ذرا پاورفل چیز ہو. حالانکہ یہاں میں بھی کہتا ہوں کہ انسان مسلمان ایسی بھی قسمیں کھاتے ہیں جو شریعت میں معتبر بھی نہیں, وہ بھی ہوتا. لیکن اپنے حساب سے, اپنی سوچ کے مطابق, میرے سر کی قسم, میری دوستی کی قسم. اب دوست ڈر جاتا ہے, ارے دوستی کی قسم کر, یہ قسم ہی نہیں ہوئی. مگر دوستی کو اس نے سمجھا یہ برکت والی چیز ہے, عظمت والی چیز ہے, تقدس والی چیز ہے, اس کی قسم کھا رہا ہے. حساب سے سوچ رہا, میرے سر کی قسم, میرے باپ کی قسم, استاذ کی قسم. قسم کیوں کہے؟ کیونکہ استاذ کو عظیم سمجھا جاتا ہے, باپ کو عظیم سمجھا جاتا ہے, اپنے سر و جان کو عظیم سمجھا جاتا ہے. تو جب انسان کا یہ حال ہے کہ جب وہ کسی چیز کی قسم کھائے تو گویا وہ چیز عظمت والی اس کے نزدیک ہوتی ہے, تو پروردگار اگر قسم کے ساتھ ارشاد فرمائے, جس چیز کی قسم کے ساتھ اللہ ذکر کرے وہ چیز کتنی عظیم ہوگی. سبحان اللہ. تو اللہ نے کس کے ذکر کے ساتھ قسم ارشاد فرمائی؟ ہوا. اللہ فرما رہا والمرسلات عرفا, قسم ان ہواؤں کی جو بار بار بھیجی جاتی ہیں. جب لگی تو مجھے لگا پنکھا تو نہیں لگا, مگر ابھی رک گئی وہ ہوا. ایسا نہیں کہ اس وقت چلی تھی, ہوا ہر وقت موجود ہے. اسی کو کہا جاتا ہے کہ موجود تو ہے, دکھ نہیں رہی ہے. تو کتنی عظیم چیز ہے, سوچو دوستو. دکھائی نہ دے لیکن وہ ہے, اسی وجہ سے تم ہو. تمہارا وجود ہوا کے وجود کی وجہ سے اتنی عظمت والی چیز, اتنی بڑی چیز, اتنے پاور والی چیز دکھائی بھی نہ دے, لیکن اللہ نے کیا شکتی, کیا قوت, کیا طاقت, کیا صلاحیت, کیا عظمت اسے عطا کی. تم محسوس صرف کرتے ہو. وہ محسوس بھی اس لیے کر رہے ہو, بول رہے ہو کہ ہاں ہوا چل رہی, کیونکہ تم زندہ ہو. تمہارے دل میں دھڑکنیں چل رہی ہیں, روح موجود ہے, جان موجود ہے. یہ مت سمجھنا کہ جو چیز دکھائی نہ دے وہ ہے نہیں. اولیاء کرام وصال کر کے اب دکھائی نہیں دے رہے ہیں تو ان کا فیض موجود نہیں, یہ بھول ہے. ہوا کو دیکھ, دکھائی نہیں دیتی مگر فیض موجود. محسوس کون کرتا ہے؟ جس میں جان, جس کے اندر جان ہو اسے ہوا کا فیض معلوم ہے, اور غریب نواز کا فیضان جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اسے محسوس ہوتا ہے. قسم ان ہواؤں کی جو بار بار بھیجی جاتی ہیں. اور اولیاء بھی مراد ہو سکتے. قسم ان اولیاء کی جو بار بار بھیجی جاتے. اللہ خود بھیج رہا اور پھر قسم کے ساتھ ارشاد فرما رہا. کتنا اپنے اولیاء سے محبت کرتا ہے رب قدیر. عظمت ظاہر ہو جائے سب پر. تم لوگ جب قسم کھاتے ہو تو سوچتے ہو بڑی عظیم چیز ہے. آج میں قسم کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہوں,
اور کس کی قسم؟ اولیاء کی، ولیوں کی قسم، قسم ان اولیاء کی جو بار بار بھیجے جاتے ہیں۔ اب اس سے یہ بھی ڈکلیئر ہو گیا کہ اب ولی آتے رہیں گے، نبوت کا دروازہ بند، ولایت کا دروازہ بند نہیں۔ اور 1400 سال سے آپ دیکھو ہر علاقے میں اولیاء کرام موجود ہیں، بھیجے جا رہے ہیں، بھیجنے والا اللہ۔ اور انہی بھیجے جانے والوں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جب اللہ اسے بھیجتا ہے تو اپنے محبوب رسول سے اس کا اعلان کرواتا ہے۔ سرکار دو عالم اعلان کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے معین الدین چشتی، معین الدین تم کو ہندوستان کی طرف جانا ہے اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، ہندوستان کی ولایت تمہارے سپرد۔ اب دیکھ لو 800 سال سے اجمیر میں جو مجمع لگ رہا ہر سال بڑھتا ہی ہے، کم نہیں ہوتا، جبکہ کتنی تحریکیں آئی ہیں غریب نواز سے تمہیں روکنے کے لیے، کیسے کیسے لوگ، ٹولیاں آئی ہیں، کپڑے کبھی چھوٹے کبھی بڑے، ہر طرح کے آئے، مگر وہاں بڑھتا ہی جا رہا معاملہ، جلوہ غریب نواز کا پھیلتا ہی جا رہا دنیا کے کونے کونے میں۔ بہت سے لوگ آئے ہیں، بااثر لوگ آئے، دنیاوی حکومتیں انہوں نے کی ہیں۔ اسی بھارت میں اپنے ملک میں دیکھ لو، مغل شاسن، مغل سرکاریں ایک کے بعد ایک سینکڑوں سال چلی، پھر دوسری ٹیم آ گئی برٹش، وہ آئے تو پہلے کا تختہ غائب، راجہ مہاراجہ کنارے، نواب کنارے، بادشاہ کنارے، مغل کنارے، جلوہ تھا مغلوں کا۔ اس میں ایسے بھی آئے جنہوں نے ظلم بھی کیا اور ایسے بھی آئے جنہوں نے عدل و انصاف بھی کیا، ہر طرح کے لوگ تھے، مگر حکومتیں باقی نہیں گئے سب، وہ دوسرے آئے، انہوں نے بھی حکومتیں کرنے شروع کی، سینکڑوں سال کرنے کے بعد بڑی مشکل سے 15 اگست 1947 آزادی ملی۔ تو آپ مناتے ہیں 15 اگست یوم، اور کوئی دن کیوں نہیں ہے؟ بہت سی ایسی جگہ تھی نا، اور بھی بادشاہ تھے، ان سے جب آزادی ملی تو یوم آزادی نہیں منائی گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کی رعایا اپنے کو غلام محسوس نہیں کرتی تھی۔ اتہاس کو بدلنا نہیں چاہیے، تاریخ کو بدلنا نہیں چاہیے۔ انگریزوں نے ظلم کیا ہے تو جب وہ چھوڑے تو ہم نے کہا یہ ہماری آزادی کا دن ہے، اور کسی دن کو نہیں، جو اس لیے نشانیاں بہت سے لوگ مٹاتے ہیں۔ میرے دوستو، پوری ٹریک اکھاڑ کے پھیرنی پڑے گی ریلوے کی اگر نشانیاں مٹانے پہ بات کی جائے، غلامی کی نشانی۔ بہرحال ہمارا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے وہ آئے، حکومت کر کے چلے گئے، یہ آئے، پھر اس کے بعد 1947 کے بعد ایک کے بعد پارٹی آ رہی، کانگریس آ رہی ہے، تو کبھی جنتا پارٹی ہے، تو کبھی بی جے پی ہے، کبھی جنتا دل ہے، کبھی پھر کانگریس ہے، الٹ پلٹ، تلک الایام نداولها بین الناس، ایک کے بعد ایک کی سرکار بنی، دوسری گری، یہ چلتا چلا جا رہا۔ اور پھر ابھی الیکشن آپ کے سامنے ہے نا، اتنا خاموش ہو کے سنتے ہیں آپ کہ کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاتھ اٹھائیے بھائی جو لوگ سو رہے ہیں۔ قاضی صاحب میں جب سے آیا ہوں یہی حال ہے، یہ سوتے ہوئے میں ہاتھ اٹھتے دیکھتا ہوں۔ کہاں سے تربیت ملی آپ کو اس بیداری کی؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ بیدار رکھے۔ پھر آ رہا ہے سامنے الیکشن، پالیٹکس کی کوئی بات نہیں کرنی میرے دوستو، جو اچھا کام کرتا ہے پر جنتا اسے چنتی ہے۔ اب آ رہا ہے پھر دوڑ بھاگ، کنونسنگ، یہ وہ سب شروع ہوگا۔ کس کی گورنمنٹ بنے گی، بحث ٹی وی چینلز پہ شروع ہو جائے گا، یہ بنے گی کہ یہ بنے گی، کہ مودی سرکار دوبارہ آئے گی کہ پھر گاندھی سرکار آئے گی، یہ سب بحث چلے گی، لوگ بحث کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد ارے اگر میڈیا کو اس کا جواب چاہیے نا
تو ابھی اجمیر سے جو لوٹ رہے نا عاشقان خواجہ، اسی میں سے کسی ایک عاشق سے جب وہ ٹرین سے اترے پوچھ لے کہ 2024 میں اگلی سرکار مودی سرکار بنے گی کہ گاندھی سرکار بنے گی، اس کی بنے گی کہ اس کی بنے گی، ان کی بنے گی کہ ان کی بنے گی، تو دیکھ لینا وہ جواب دے گا کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ ان کی بنے گی کہ ان کی بنے گی، میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ پچھلے 800 سال سے آج تک اور آج سے قیامت تک بھارت میں صرف چشتی سرکار نظر آتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث العالم، حضور فاضل بغداد۔ میرے دوستو، یہ اولیاء کرام کی حکومت ہوتی ہے، یہ اس غریب نواز کی حکومت ہے کہ آج بھی دربار لگا ہوا ہے، لوگوں کے دلوں کو وہاں سے تسکین مل رہی ہے۔ والمرسلات عرفا، قسم ان اولیاء کی جو بار بار بھیجے جاتے ہیں۔ اسی لیے جو سرکاریں بنتی ہیں نا، یہ غریب نواز کے کرم سے بنتی ہیں۔ یہ جب مہر لگاتے ہیں تب بنتی، اسی لیے پردھان منتری کوئی بنے چادر وہاں ضرور پیش کرتا ہے۔ اور یہ پھر پورے بھارت میں، دلی میں ان کے ایک وزیر نظام الدین اولیاء کی شکل میں، اللہ کے بھیجے ہوئے وہ بھی ہیں۔ تو دلی میں یہ جھاڑو، سڑکوں پہ جھاڑو والی سرکار نہیں، جنہوں نے 700 سال پہلے دلوں پہ جھاڑو لگایا تھا نا، ان کی سرکار ہے۔ یہ اشارہ سمجھ گئے لوگ، یہ ان کی سرکار ہے۔ یہ غریب نواز کی کیبنٹ کے وزیر ہیں۔ کوئی وزیر کچھوچا میں نظر آ رہا ہے، کوئی پنڈوا میں نظر آ رہا ہے، کوئی کلیئر میں نظر آ رہا ہے، اور کوئی قطب ادونی حضرت طاہر شاہ کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ یہ سرکاریں بناتے ہیں، یہ دنیاوی سرکاریں، یہ ان کی مرضی سے بنتی ہے۔ ان سے مانگو، ان کو خوش کرو، یہ عطا کریں گے۔ کبھی تمہاری آزمائش کے لیے بھی تمہیں بنا دیں گے، اور کبھی خوش ہو کر بھی بنائیں گے۔ یہ مرضی ان کی چلتی ہے میرے۔ یہ جو سرکاریں دنیا کے لوگ بناتے ہیں نا، کتنا ٹٹما رہتا ہے اس میں۔ یہ ہمارے یو پی کا لفظ ہے۔ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنا پرچار کرنا پڑتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے بہت پابندی لگا دی، ورنہ مجھے بچپن میں یاد ہے کہ ہر 2 منٹ پہ ایک رکشہ گزرتا تھا، آنے والی اتنے دسمبر کو ہونے والے اس چناؤ میں آپ اپنا قیمتی ووٹ فلاں کو دیں۔ اب وہ سب بند ہے، مگر آج پیسہ خرچ ہو رہا ہے، کبھی ٹیبل کے اوپر سے، کبھی ٹیبل کے نیچے سے، ہر طرح سے محنت۔ اور پھر گورنمنٹ پالیسیز بھی لاتی ہے۔ اگلی بار بھی حکومت چاہیے، حاکم بننا ہے، پالیسیز لائے گی گورنمنٹ۔ رعایا کے لیے یہ فیسلٹی دے دو، یہ اتنی جاب کا اعلان کرو، بینک میں اتنا روپیہ آ جائے، بہنوں کے لیے یہ یوجنا اور پالیسی بنا دو، بس میں فری سروس۔ یہ تلنگانہ میں کہ آندھرا میں؟ بتائیے کتنی پریشانی ہے۔ سنا ہے کہ صرف عورتیں ہی نظر آ رہی بس میں۔ بیچارہ شوہر سامان ڈھو کے لاتا ہے بس کے دروازے سے، وہ کہتی ہے اب تم جاؤ، 5 بجے آ جانا جب میں واپس۔ یہ حال ہے۔ یہ مہیلائیں، یہ عورتیں، یہ خاتون خوش ہو جائیں تو ہماری سرکار، ہماری حکومت، ہم حاکم بن جائیں گے۔ فائدہ عوام کا ہوتا ہے، بجٹ بنایا جاتا ہے، نافذ کیا جاتا ہے، پاس کیا جاتا ہے، برج بنائے جاتے ہیں، بہت کام کیا جاتا ہے۔ اتنی محنت، دولت، قوت، طاقت، پاور، پالیسی، دماغ سب کرنے کے بعد تب کہیں جا کے حاکم بنتا ہے۔ لیکن خدا کا بھیجا ہوا اگر کسی کو حاکم بنانا چاہے تو اسے یہ محنت، یہ مشقت، یہ دولت، یہ وقت کی بربادی کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ پوچھ لو تم صدی مسعود خان سے کہ کس کی جوتی لے کر گئے تھے کہ طاہر شاہ کی جوتی کی وہ تاثیر ہو گئی کہ مسعود خان کو نواب اور حاکم بنا دیا گیا۔ والمرسلات عرفا، قسم ان اولیاء کی جو بار بار بھیجے جاتے ہیں، یہ بار بار بھیجے جاتے ہیں۔ اچھا، جب ایک ہوتا ہے آنا ہوتا ہے نا، اور ایک ہوتا ہے کسی کو بھیجنا۔ ایک آدمی خود آ جائے کسی شہر میں تو بھائی وہ خود ذمہ دار ہوگا، لیکن اگر اسے کسی بڑے نے بھیجا ہے تو وہاں اس کے قیام طعام، اس کی ساری پریشانی اسے بچانے کی ذمہ داری بھیجنے والے کی۔ اولیاء کرام کو اللہ بھیج رہا ہے۔
اللہ کے ولی آ نہیں رہے, یہ نہیں کہا جا رہا کہ بھیجے جاتے ہیں. والمرسلات, ارسال کے معنی بھیجنا. تو اس کا مطلب اب یہ اولیاء کرام جس بستی میں بھی جاتے ہیں ذمہ داری اللہ کی ہے. اب وہ کچھ بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ پورا فرمائے گا. اور اللہ فرماتا ہے کہ ان کو بھیجتا ہوں تو کنت السمع الذی یسمع بہ, تو میں ان کا وہ کان ہو جاتا ہوں جس سے یہ سنتے ہیں, میں ان کا وہ ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں, میں ان کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں, میں ان کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں. لئن سالنی لأعطین, اور اگر یہ مجھ سے کچھ سوال کرے تو میں ضرور دیتا ہوں. بھیجنے والا ذمہ داری لے رہا اور اعلان کر رہا ضرور دیتا ہوں. اسی لیے تو ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہو کہ وہ اگر کہہ دیں گے تو کام آسانی سے ہو جائے گا. آئی ایک عورت سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں کہ حاکم شہر نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے, اس کے گلے کو کاٹ دیا ہے. سرکار غریب نواز کو رحم آیا کہ ارے اس عورت کے ساتھ اتنا ظلم اور اس کے بیٹے کے ساتھ اتنا ظلم. اپنے خادموں کے ساتھ پہنچے, کہاں پر دیکھا ہو گردن الگ ہوئی ہے. سرکار غریب نواز نے گردن کو پکڑ کے دھڑ سے ملایا اور کہا, اب تصور غریب نواز کر رہے ہیں خدا کی طرف, الہ العالمین آج اس ماں کی جو فریاد ہے اسے سن لے. رب کی طرف متوجہ ہوئے تھے, ادھر گردن جوڑی اور کہا کہ اے لڑکے, اے بندے, اے مظلوم, اگر تو بے قصور ہے تو خدا کے حکم سے اٹھ جا. وہ لڑکا فوراً کھڑا ہو. جو مانگیں گے اولیاء اللہ, اللہ انہیں عطا فرمائے گا, اور جو تم اولیاء اللہ سے مانگو گے ان کے کرم سے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عطا کرائے گا. سرکار کے قدموں پہ وہ لڑکا گر گیا. پھر ماں کہا جاؤ اپنی ماں کے ساتھ گھر جاؤ. زندہ کو مردہ کر دیتے ہیں. جہاں ساری سائنس بے بس ہے, ساری ویکسین نکال لیں گے, ذرا سے مردے کے لیے کوئی ویکسین لے کے آ جاؤ. جو بچے تھے ان کو پتہ نہیں کیا لگا دیا گیا ہے کہ ابھی تک کوئی, سب یہی کہتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. 2019 کے بعد ہارٹ اٹیک بڑھ گیا ہے, برین اسٹروک بڑھ گیا ہے, ساری چیزیں. مگر میرے دوستو, ہم جب پیدا ہوئے تھے نا, ایک دن تھا نا ہمارا, تو مرنے کی تاریخ بھی لے کر پیدا ہوئے تھے. یہ سب بہانے کچھ بھی بنے. اللہ نے جو تاریخ لکھ دی تھی پیدائش کے وقت, جب کورونا نہیں آیا تھا تب اس وقت لکھ دیا تھا, تو مرنا تو اسی ڈیٹ میں ہے نا, چاہے ویکسین لگا کے مرو چاہے بغیر ویکسین کے. اور دنیا والے تو کوشش کریں گے نہ بچانے کی, جہاں تک جس کو جو سمجھ میں آئے گا وہ آپ کے سامنے پیش کرے گا آپ کی بھلائی کے لیے. اولیاء کرام جب مردوں کو بھی زندگی دیتے ہیں تو ایسی شان والے اولیاء کے بارے میں اللہ فرماتا ہے والمرسلات عرفا, قسم ان اولیاء کی جو بار بار بھیجے جاتے ہیں. فالعاصفات عصفا, قسم ان کی جو زور کا جھونکا دیتے ہیں. مراد ہوا بھی ہے. ایک ہوا تھی کہ ہماری زندگی اس سے بنی ہوئی ہے, تو اس کی قسم رب تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. تو سمجھ میں آ رہا بڑی عظیم چیز ہے, انسانوں کی زندگی کا سبب ہے وہ. لیکن وہ ہوا جو مکانوں کو اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے, تباہی لاتی ہے, اس کو تو کوئی پسند نہیں کرتا ہے نا. رب قدیر, اس کی بھی قسم, یعنی وہ بھی عظیم ہے اللہ کے نزدیک. کیوں؟ اس لیے میرے دوستو, کیونکہ یہ تیز جھونکا دینے والی, اکھاڑ کے پھینک دینے والی ہوائیں نبی کے دشمنوں کو سزا دیتی ہیں. یہ نبی کے دشمنوں کو سزا دیتی ہیں. ارسلنا علیہم الریح العقیم, اے محبوب یاد کیجئے وہ دن جب ہم نے خشک آندھی کو بھیجا تھا ان پر. نبی ہود علیہ السلام کی امت پر, قوم عاد پر, جب انہوں نے نافرمانیاں کی, گستاخیاں کی, تو اللہ تعالیٰ نے خشک آندھی بھیجی. ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته كالرمیم. اللہ خود بیان فرما رہا, وہ ہوا جس چیز پر سے گزری اسے گلی چیز کی طرح بنا دیا, تباہ کر دیا اس کو. ہوا دشمنان رسول کو تباہ کر رہی. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ, قوم سمود کے بارے میں اللہ فرما رہا کہ زور کی کڑک نے آ کے انہیں گھیر لیا.
نبی نوح کے اس وقت سیلاب، ہوا، طوفان، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، کہ ہم نے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا زور کی بارش کے ساتھ. وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، اوپر سے بارش کا پانی زور سے اور نیچے سے میں نے زمین کو پھاڑ دیا چشمے. جب نبی نوح کی امت تباہ ہوئی ہے تو اس طرح ہوئی. کتنا ناراض ہے اللہ کہ طوفان ان ہواؤں کے ذریعے تباہ کر. اور آگے اللہ فرما رہا فَكَيْفَ عَذَابِي وَالنُّذُرُ، تو یہ میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا، کیسا لگا. کتنا ناراض ہے جب کوئی نبی کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے. اور ہم نبی کے بارے میں بد کلامی کرنے والوں سے دوستی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں سب مل کے چلو کیا جاتا ہے. ہوا نے اکھاڑ کے پھینک دیا، رب نے عظمت بیان کر دی کہ قسم ان ہواؤں کی جو زور کا جھٹکا دیتی. سبق مل رہا ہے دوستو یہاں پر ہمیں کہ ہمیں بھی نبی کے دشمنوں کو گلے نہیں لگانا ہے. ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، دنیاوی معاملات جہاں تک جو ہوں گے دیکھ لیے جائیں گے، ہمارے دل میں کوئی جگہ نہیں بنا سکتا. کیونکہ دیکھ لو نا حضرت ابوبکر صدیق سگا بیٹا بعد میں ایمان لے آئے، جنگ میں آمنے سامنے تھے، جنگ بدر میں ایمان بعد میں لے آئے، خوش نصیب تھے تو کہنے لگے یا ابتی لقد رأیتک یوم المعرکہ، فرماتے ہیں کہ یا ابتی، اے میرے باپ، کہ جنگ کے دوران مجھے موقع مل گیا تھا، آپ میرے سامنے آ گئے تھے، میں آپ کو مار سکتا تھا، لیکن یہ سوچ کے کہ آپ میرے باپ ہیں میں پیچھے ہٹ گیا. دیکھیں جو نبی کے دشمن ہوتے ہیں ان کی سوچیے، اور جو نبی کا وفادار ہوتا ہے نا، اس نے یہ نہیں کہا کہ اچھا بیٹا دیکھو تم نے مجھے اس وقت چھوڑ دیا باپ ہونے کی وجہ سے، بلکہ کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے. بنیا کہا یعنی میرے بیٹے، اس میں ایک جو محبت نظر آتی یہ کہنے میں اے میرے بیٹے. وہ بھی کس انداز میں حضرت ابوبکر فرما رہے ہیں اے میرے بیٹے. پھر کہتے ہیں لو ترایت لی یوم المعرکۃ لقتلتک، اگر تو میرے سامنے آ جاتا تو میں تجھے قتل کر دیتا. یہ ہے نبی کے پرچم کو لے کے چلے تو ایک ایک بات میں نبی کی اطاعت کرتے نظر آئے. یہ ابو بکر ہیں، یہ وفادار ہیں. وفادار کی بھی دو قسم ہے، ایک اصلی وفادار، ایک فرضی وفادار. ہاں دو قسمیں ہیں اس میں. ایک اصلی ہوتے ہیں بالکل سچے، ایک ایک حکم پر عمل کریں گے، اور ایک ہوتے ہیں کہ نہیں جو مطلب کا بس اسی پہ عمل، جس میں اپنا بینیفٹ ہے، اپنے کو کچھ منصب ملنے والا ہے، اپنے کو کوئی پراپرٹی ملنے والی، اس پہ عمل کریں گے. اپنے ایگو کی کچھ نہیں ملنے والا، صرف ایگو اس پر عمل کریں گے. نہیں، وفادار کی دو قسمیں یاد رکھنا، ایک اصلی ہوتا ہے، ایک فرضی ہوتا ہے. اصلی کبھی نہیں مٹ سکتا، اور فرضی کو دیکھو گے ڈیلیٹ بھی ہو جاتا ہے، وہ ڈیلیٹ بھی ہوتا ہے. میں جو بات کر رہا ہوں سچی کر رہا ہوں. کبھی بھی فرضی باقی نہیں رہ سکتے. سچی وفاداری کرو، چاہے استاذ کی کرو، اپنے ماں باپ کی کرو، اپنے مرشد کی کرو، پیر کی کرو، نبی کی کرو، ولیوں کی کرو. اور سچی وفاداری یہی ہے کہ ایک ایک بات پر عمل کرو. کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، کوئی چیز حاصل ہو جائے، اس دنیا کا سب سے بڑا منصب مل جائے، امیر المومنین بن جاؤ، تب بھی یہی کہو ابو بکر صدیق کی طرح. امیر المومنین بننے کے بعد پہلا خطبہ کہ اے لوگو یاد رکھنا، جب تک میرا ہر حکم اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہو تب تم عمل کرنا، مطابق نہ ہو تو تم عمل مت کرنا. یہ ہے ہمارے بادشاہ، یہ تھا ہمارا پرائم منسٹر، یہ تھا. یہ نہیں کہ جو میں کہوں اس کو تمہیں ماننا پڑے گا، نہیں میرے دوستو. اس لیے دوستو اولاً تو ہمیں اپنے بزرگوں کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے اپنے مفاد کے لیے. ہمیں تو حضرت ابوبکر صدیق نے بہت کچھ سکھا دیا، بہت کچھ سکھا دیا. غار میں سانپ تھا نا، ارے حضرت ابوبکر صدیق کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ سانپ کی کیا مجال ہے کہ نبی کو ڈسے، نبی کو نقصان پہنچا دے.
اور نبی کو نہیں معلوم کہ ایک سانپ ہے؟ پیر رکھ دیا، اس نے ڈسنا شروع کیا، ڈنک مارے کہ میرے مرشد کو نقصان نہ پہنچنے پائے۔ یہ ہے سچا مرید، جو اپنے مرشد کو نقصانات سے بچائے، اور جو نقصان پہنچانے والے ہیں ان کو آگاہ کرے، ان کو نہیں۔ جو مرشد کی تحریک کو آگے بڑھا رہے ہوں، پیغام کو آگے بڑھا رہے ہوں، مرشد نے جو خدمتیں کی ہیں اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، میں بہت سچے دل سے آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں۔ میرا مقصد کسی پر کرٹیسائز کرنا نہیں ہے، یہ آپ سب کے لیے جس سلسلے سے بھی وابستہ ہو، نظامی ہو تو نظام الدین اولیاء نے کیا کیا کہا ہے وہ عمل کرتے ہو کہ نہیں؟ حضرت طاہر شاہ نے کیا کیا عمل کرنے کو کہا، ساری باتوں پہ عمل کرتے ہو کہ نہیں؟ آؤ سچے وفادار بنو، کیونکہ سارے مرشدوں کا حکم وہی ہے جو رسول کا حکم ہے۔ مرشدین پوری زندگی کہتے ہیں نماز کی طرف آؤ، زکوٰۃ کی طرف آؤ، سچ بولنے کی طرف آؤ، یہ سب رسول ہی کا حکم ہے، رسول سے بڑا مرشد کوئی نہیں۔ ہم مرشد اعظم کی بات پہ عمل نہیں کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اپنے پیر کے بڑے سچے وفادار ہیں۔ آپ فرضی وفادار ہو، اصلی وفادار نہیں ہو۔ فالعاصفات عصفا، قسم ان ہواؤں کی جو زور کا جھونکا دیتی ہیں۔ اور یہ ہوائیں کیا بھی کرتی ہیں، آپ دیکھیں سڑکوں پر کبھی کبھی زور سے چلتی تو کوڑا کرکٹ سب، ولیوں کی شان بھی تو سڑکوں کا نہیں، دلوں کا کوڑا صاف کرتی ہے۔ قسم ان اولیاء کی جو ہوا کے جھونکوں کی طرح آ کر لوگوں کے دلوں کو صاف کر دیا کرتے ہیں۔ فالعاصفات عصفا، آپ دیکھیں گے کہ آب و ہوا بہت سی لوگوں کی لیے راحت کا سبب بنتی ہیں۔ میرے دوستو، اولیاء کرام تو بیماریوں سے بھی آزادی دے دیا کرتے ہیں۔ فالعاصفات عصفا، قسم ان اولیاء کی جو ہواؤں کی طرح آ کر لوگوں کو تسکین پہنچایا کرتے ہیں۔ اور ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ قسم ان اولیاء کی جو ہواؤں کی طرح تیز رفتار آ کر اپنے مریدوں کی مدد کرتے ہیں۔ رب قدیر قسم کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ تو ادھر دیکھ لو، دلی میں ایک واقعہ ہو گیا، جلیل القدر ولی حضرت قطب الدین بختیار کاکی، کس کے خلیفہ؟ سرکار غریب نواز کے، شمس الدین التمش بادشاہ، پرہیزگار بادشاہ، انصاف پسند بادشاہ، نیک بادشاہ، اچھے کام کرنے والا، صاحب تقوی۔ سرکار سے بڑی محبت تھی حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے، نوازتا تھا۔ اچھا وہ نوازتا تھا تو وہ کیا نوازے گا، وہ تو سمجھ لیجئے اس کو خدمت کا موقع ملتا تھا، جو ملے ہوئے تو بانٹ دیتے تھے، مگر قرب تھا تو کچھ لوگوں کو کھلبلی مچی، یہ قرب کیسے ختم کیا جائے؟ یہ 1400 سال سے آج تک چلا آ رہا ہے، اور جب تک وہ ہے انسانیت، میں سمجھتا ہوں یہ بیماری کہ اس کو گراؤ اس کو کاٹو یہ چلتی رہے گی۔ تو وہاں بھی حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو کچھ لوگ جو ہے کہ کیوں بادشاہ شمس الدین التمش ان کی طرف متوجہ رہتا ہے، چلو ان کے خلاف کچھ کوئی ایسا الزام لگاؤ کہ بادشاہ بھی کچھ نہ کر پائے، کیونکہ بادشاہ کو تو ثبوت کے آدھار پر فیصلہ کرنا ہوتا۔ ایک عورت کو تیار کیا اور وہ فاحشہ حاملہ تھی، پیٹ میں بچہ تھا، اور اس نے آ کے بادشاہ سے کہا کہ دیکھیے یہ ان کا بیٹا ہے اور یہ انکار کر رہے ہیں، یعنی قطب الدین بختیار کاکی کا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی حیران پریشان، بادشاہ خاموش، سر جھکائے کہ یہ کیا ماجرا، میں کیا فیصلہ کروں، ایک عورت دعویٰ کر رہی اس طرح سے۔ سارے لوگ جن کو محبت تھی حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے، سب پریشان، اور یہ خاموش نہیں، یہ دلی دل میں کہہ رہے ہیں یا خواجہ غریب نواز المداد۔ دلی میں رہ کے اجمیر کے خواجہ کو پکارا جا رہا، یہ بھی پوری طرح کہہ بھی نہیں پائے تھے، دیکھا غریب نواز موجود ہے، آ گئے دلی، پہنچ گئے دلی، پہنچ کے اس عورت سے کہتے ہیں کہ اے بدبخت، کیوں ایک نیک سیرت بندے پر تو ایسا الزام لگاتی ہے، تو اس طرح کیوں انہیں پریشان کر رہی؟ اتنا کہا تھا کہ اس عورت کے پیٹ میں جو بچہ تھا اس کی آواز پورے عوام نے دربار میں سنی کہ وہ بچہ کہہ رہا میری ماں جھوٹی ہے،
میرے دوستو بادشاہ کو بھی سکون ملا, لوگوں کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ گئی, مسکرانے لگے حضرت قطب الدین بختیار کاکی, اور یہ کہے کہ سرکار غریب نواز روانہ ہو گئے. اس وقت شمس الدین التمش کے اس دربار میں گویا قرآن کا فیضان یہ آواز دے رہا تھا کہ فالعاصفات عصفا, یہ قسم اس معین الدین چشتی کی جو اپنے مرید کی مدد کے لیے ہوا کی طرح تیز رفتار پہنچ جایا کرتے ہیں. فالعاصفات عصفا, قسم ان ہواؤں کی جو زور کا جھونکا دیتی ہیں, قسم ان اولیاء کی جو ہوا کی طرح تیز جھونکے کی طرح آ کر اپنے مریدوں کی مدد کرتے ہیں. والناشرات نشرا. اور سننے کا موڈ ہے؟ چلیے تھوڑی دیر اور ہو جاتی بات, ٹائم بہت ہو گیا ہے. چلیے والناشرات نشرا, قسم ان ہواؤں کی جو نشر کرتی, پھیلاتی. اب ہوا تو آپ جانتے ہو نا کیا نشر کرتی, رزق. کھیتوں میں آئی, مردہ زمین تھی اسے زندہ کر دیا اللہ نے. اس لیے ہوا کی قسم کے ساتھ ارشاد فرمایا, کتنی عظیم چیز ہے, صرف تمہیں بھی زندہ رکھ رہی ہے اور تمہاری کھیتیوں کو بھی. واللہ الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها. اس پہ شاید پہلے بات ہو چکی, مگر صرف اس کا ترجمہ سنیے کہ اللہ فرمائے اللہ وہ ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا, یہ ہوا بادلوں کو اڑاتی ہیں, پھر ان کے ذریعے ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. فاحیینا به الارض بعد موتها, ہم اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. اللہ فرما رہا ہواؤں کے ذریعے, ہوا جو بادل لائی اس کے ذریعے زندہ کرتے ہیں. یہ سب کیوں بات ہو رہی ہے؟ کھیتی کی, کسانی کی, فصل کی, زمین مردہ زندہ کیوں بات ہو رہی ہے؟ یہ مقصد نہیں. آگے اللہ فرمانا کذالک النشور. تم انکار کرتے ہو کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ کرنے والا نہیں ہوگا, دیکھ تیری زمین مری میں نے زندہ کیا, کذالک النشور, ایسے تجھے بھی مرنے کے بعد اٹھاؤں. کذالک النشور, اسی طرح نشر ہوگا, حشر ہوگا, قیامت آئے گی, تم پھر قبروں سے اٹھائے جاؤ گے. دوستو اس لیے اس دنیا میں دنیا کے لیے نہ رہ جانا, صرف دنیاوی عزت مت چاہنا. آگے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. دیکھیے کیا تعلق, دیکھیے آیت کا ایک دوسرے کے ساتھ, کہ اٹھنا ہے, دنیا کی عزت کے چکر مت رہنا جانا کہ دنیا میں میرا بول بالا ہے, میں دنیا میں قائم ہوں. وہ جسے چاہے گا عزت دے گا. پوری دنیا مل کے اگر پچھاڑنا چاہے کچھ نہیں کر سکتی اگر رب نے عزت دے دی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. اب اللہ کو راضی کرنا پڑے گا نا عزت حاصل کرنے کے لیے. تو آگے جسٹ آگے اس آیت کریمہ کے کیا ہے, الیہ یسعد الکلم الطیب. رب کی بارگاہ میں بلند ہوتے ہیں اچھے بول, میٹھی بولی. میٹھی بولی دوستو, ایسی بولی مت بولو جس سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو, اس کو رسوا. یہ جشن غریب نواز ہے, ان کا درس لے لو. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کوئی گناہ اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا کسی مسلمان کو بے عزت کرنے پہ جو گناہ ملے گا وہ نقصان پہنچے گا. اس سے باز آؤ, اپنے ایگو اور اپنی نفس پرستی کو ختم کر کے حق بولو, سچ بولو, خدا کے لیے جو کچھ بولنا ہے بولو, مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض مت کرو. الیہ یسعد الکلم الطیب. کہاں بات ہو رہی تھی؟ کھیت میں زمین مردہ, اور کہاں دیکھیے لوگوں کے دلوں کو زندہ کرنے کی بات ہونے لگی. آؤ بولو تو سچ بولو. اسی لیے رسول اکرم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے, قیامت پر, مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان رکھتا ہے, تو رسول فرماتے ہیں وہ بولے تو صحیح بات بولے, اچھی بات بولے, بھلی بات بولے, او لیصمت, یا خاموش رہے, چپ رہو. نہ تمہاری انگلیاں کچھ ٹائپ کر کے بولے الٹا سیدھا, نہ یہ زبان ہل کے بولے. مطلب جو ہم بول تو نہیں رہے, ہم تو لکھ رہے ہیں, صرف پوسٹ کر رہے ہیں.
اس کا بھی حساب ہوگا اگر کچھ بھی غلط ہوا، کسی کے بھی تعلق سے کچھ غلط بول دے. اس لیے میرے دوستو ہر چیز کا صحیح استعمال کرنا. رب قدیر ہم سب کو جو اس نے نعمتیں عطا کی ہے، رب تعالیٰ ہم سب کو اس کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے. تو رسول نے فرمایا بولو تو صحیح بات بولو ورنہ خاموش رہو. حضرت معاذ بن جبل ایک مرتبہ عرض کرنے لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ ایسی چیز بتا دیجئے جس سے جنت میں جو داخل ہونے کا سبب بن جائے، جہنم سے بچ جائیں. دیکھیں مرشد کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، آخرت کی بات کر رہے ہیں، اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ یہ تو کوئی بولتا ہی نہیں. حضرت شیخ الاسلام بھی یہی فرماتے تھے کہ جو چیز میں دینا چاہتا ہوں، حضور تنویر بابا بھی یہی کہتے تھے. میں نے تنویر بابا کی زبان سے تو خود سنا کہ جو دینا مرشد چاہتا وہ کوئی مانتا نہیں، تو جو چیزیں تو کہیں سے بھی مل جاتی ہیں وہی مانتا. کیا انہوں نے صحابی رسول نے کہا کہ وہ چیز بتائی جس سے جنت ملے، جہنم سے بچے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا، نماز کا ذکر کیا، زکوٰۃ کا ذکر کیا، حج کا ذکر کیا. پھر فرمایا الا اخبرک بملاک ذلک کلہ. یہ ساری چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں نا، کیا اس کا سرمایہ بقا بتا دوں؟ یہ ساری چیزیں جو باقی جس سے رہ جائیں وہ بتاؤں؟ نماز تو لوگ خوب پڑھ لیں گے، زکوٰۃ دے لیں گے، یہ باقی بھی رہے اس کا اجر وہ بھی بتا دوں؟ بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ضرور بتائیے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں سے زبان کی طرف اشارہ کر کے کف علیک ھذا، اس پر کنٹرول رکھو. تیری نماز بھی بچے گی، تمہاری زکوٰۃ بھی بچیں گے، تمہاری عبادتیں بھی بچیں گی، نیکیاں بھی بچیں گی. اس پر کنٹرول نہیں کیا تو سب ضائع ہو جائے گا. کیا قیمتی بات ہے. حضرت معاذ بن جبل کے اس سوال کے صدقے میں پوری امت کو مل گئے. کف علیک ھذا. اب وہ سب سچ بولنے والے لوگ، اچھی ہی بات کرنے والے لوگ، کم بولنے والے لوگ، وہ صحابہ کرام، انہیں تعجب ہوا. کہا یا رسول اللہ اَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ. کیا جو کچھ ہم بولتے ہیں کیا اس کا بھی حساب کتاب ہوگا؟ اس کا مواخذہ لیا جائے گا ہم لوگوں سے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکلت کیا میں یہ محاورہ سمجھ لیجیے کیسی بات تم کرتے ہو. هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم. یاد رکھنا کہ جو لوگ زبان اور منہ کے بل میں گھسیٹ کے جہنم پھینکے جائیں گے وہ اپنی اسی بد کلامی کی وجہ سے دوسروں پر الزام لگانے کی وجہ سے بھیجیں گے، جھوٹی باتوں کی وجہ سے. وہ باتیں جس سے مسلمانوں میں تفرقہ ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، ایسی باتیں جو کرتے انہیں گھسیٹ کے پھینکا جائے گا، ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. مسلمانوں بچو، اپنے رسول کی اطاعت کرو، ان کے حکم کی پابندی کرو، اسی میں زندگی گزار دو میرے دوستو. الیہ یصعد الکلم الطیب. سچ بولو گے، کسی کو دل خوش کرنے کے لیے اچھی بات بولو گے تو یہ بارگاہ الہی میں پہنچے گی تمہاری بات. والعمل الصالح یرفعہ. اب زبان کے بعد عمل کا ذکر آ رہا ہے. زبان اگر صحیح ہے تو آگے والا عمل بھی اللہ فرمائے والعمل الصالح، اور صالح نیک عمل یرفعہ اس کی بارگاہ میں بایاب ہوتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں. تو دیکھیے ہوا کی شان بیان کرتے کرتے، زمین کو زندگی دیتے دیتے دلوں میں کیسی تازگی پیدا ہوئی ہے اپنے رسول کی بات سن کر، اپنے خدا کی بات سن کر. یہ ہوا کی شان، یہ اولیاء کی شان. اولیاء کرام اللہ اور رسول کی انہی باتوں کو تو پھیلاتے ہیں. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا. قسم اولیاء کی جو میرے پیغام کو پھیلاتے ہیں. والناشرات نشرا، میرے پیغام کو، میرے دین کو پھیلاتے ہیں. ان کی قسم رب تعالیٰ نے ارشاد فرمائی جو میرے دین، میرے مذہب کو، میرے پیغام کو، میرے حکم کو پھیلاتے ہیں. یہ کام اتنا پسند ہے کہ اللہ قسم کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے. دین پھیلانے کا کام ابھی آپ نے سنا واقعہ نا، کس بادشاہ کا تھا بارڈر پہ جو کہا تھا؟ شہاب الدین غوری کی فوج کو یہاں کے راجا نے پچھاڑ دیا. یہ چلتا رہتا کبھی ادھر کبھی ادھر.
اب اسی ٹائم ایٹ اے ٹائم آپ نے سنا سرکار غریب نواز اپنے خادموں کے ساتھ آ رہے ہیں, گئے ابھی مت جائیے آپ, خطرہ ہے آگے, ماحول ٹھیک نہیں. کہا ارے تمہیں اپنی تلوار کی دھار پر بھروسہ ہے, ہمیں قوت پروردگار پر بھروسہ ہے. مجھے جانے دو, اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھے. اس وقت کے اولیاء کرام کی دعائیں ان کے ساتھ تھی. اجمیر پہنچے, دنیا نے دیکھ لیا کہ لاکھوں لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے, تلوار بہت پیچھے تھی. یہ الزام مت لگاؤ کہ تلوار سے پھیلا, تلوار ہندوستان کی سرحدوں کے پیچھے تھی. غریب نواز نے لاکھوں کو مسلمان بنا دیا تھا. وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا, قسم اولیاء کی جو میرے دین کو پھیلاتے ہیں. تو اولیاء کرام بس اسی فکر میں رہتے ہیں کہ دین کا کام ہو, اسلام کا کام ہو, خدا کے پیغام کا کام ہو. اسے اپنی ساری مرضی کو چھوڑ دیتے ہیں, وہاں سے جو حکم ہوتا اسے کرتے ہیں. نہیں ارادہ ہے شادی کرنے کا, مگر میرے دوست حضرت عبداللطیف لاہوالی کو جب خدا حکم دیتا ہے تو شادی کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں, کیونکہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ نسلوں میں ولی پیدا ہونے والے ہیں جو دین کا کام کریں گے. اور علم دیکھو کیسا ہے کہ ایک کے بعد ایک کچھ بیٹے ہوئے, آپ خاموش رہے, ان کا سب کا وصال ہو گیا, گویا منظور ان کو بھی نہیں تھا, نہ رب کو منظور نہ ان کو منظور. اور پھر جسے قبول کیا وہ طاہر شاہ کی شکل میں ادونی میں موجود ہے. آپ اور آپ کے بھائیوں نے پھر جہاں گئے دین اسلام کی خدمت کی, گمراہوں کو ہدایت دی, نہ جانے کتنوں کو دولت اسلام سے مالا مال کیا. آج جلوہ گر ہیں آپ کی بستی میں, آپ سے بھی وہ یہی چاہتے ہیں کہ رسول کے پیغام کو آگے پہنچاؤ, پھیلاؤ, کیونکہ یہ رب کو پسند ہے. وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا, قسم ان اولیاء کی جو میرے دین کو پھیلاتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات